اردو زبان میں استعمال ہونے والے دو لفظ ہیں جو سننے میں بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں، ان کی اسپیلنگ میں تھوڑا سا فرق ہے اور ان کے معنی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پہلا لفظ ہے معمور اور دوسرا لفظ ہے معمور۔ تو دیکھا آپ نے، دونوں سننے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن ان کی اسپیلنگ میں الف اور عین کا فرق ہے، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ پہلے والے میں میم کے بعد الف ہے اور دوسرے والے میں میم کے بعد عین ہے۔ تو جو پہلا والا ہے معمور، اس کے معنی ہوتے ہیں اپوائنٹڈ، مقرر، یعنی کہ کسی کو اگر کسی ذمہ داری کے لیے کسی کام پر اپوائنٹ کیا جائے، مقرر کیا جائے، تعینات کیا جائے، تو اس کو معمور کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے معمور ہوتے ہیں، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام معمور من اللہ ہوتے ہیں، یعنی ان کو اللہ کی طرف سے اپوائنٹ کیا جاتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور جو دوسرا والا معمور ہے جس میں عین آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بھرا ہوا یا آباد، کیونکہ جو چیز بھی آباد ہوتی ہے، کوئی جگہ یا کوئی شہر، تو وہ بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ خالی کا اپوزٹ ہوتی ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ طور آیت نمبر 4 میں، والبیت المعمور، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کی قسم کھائی ہے۔ تو اس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے آباد گھر۔ اب اس میں دو رائے ہیں اہل علم کی۔ ایک رائے یہ ہے کہ آباد گھر سے مراد خانہ کا کعبہ ہے، یعنی وہ ہمیشہ آباد رہتا ہے، وہ کبھی بھی حج اور عمرہ کرنے والوں سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے اس کو آباد گھر بیت المعمور کہا گیا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ ایک خانہ کعبہ زمین پر ہے جو انسانوں کے لیے ہے، اور دوسرا خانہ کعبہ جو ہے وہ آسمانوں میں ہے، جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے، تو اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ تو وہ بھرا ہوا ہے فرشتوں سے یا اللہ کی تجلیوں سے۔ تو بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ اس آیت میں جو لفظ بیت المعمور آیا ہے، اس سے کون سا گھر مراد ہے، دنیا والا یا آسمان والا۔ لیکن ہمارا مقصد تھا لفظ معمور کا معنی بتانا، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لفظ معمور اور معمور میں کیا فرق ہے اور ان کے معنی کس طرح ہیں۔